ایسے بہت سارے لوگ دیکھی بھی ہوگی چڑیلیں، آپ نے بھوت دیکھے ہوں گے، آپ نے چڑیل اور بھوت آپ کے علاقے میں ہوگی. یہ فرضی چیز ہے، یہ آپ کے ذہن میں توہم ہے. اللہ نے چڑیل نام کی کوئی مخلوق پیدا نہیں کی، بھوت نام کی کوئی چیز پیدا نہیں کی. یہ بھوت اور چڑیل یہ فرضی وہمی مخلوقات ہیں، ان کا وجود نہیں ہے، لیکن یہ ہر جگہ موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے اور ہر حادثے کے ذمہ دار بھی ہیں. اسی طرح کی موہوم مخلوق، فرضی مخلوق، وہمی مخلوق بنام اسلامی برادری، بنام عالمی برادری، یہ کہاں ہے اسلامی برادری؟ کیا ان بے حس لاشوں کا نام اسلامی برادری ہے؟ کیا اقتدار پسند، اقتدار پرست، نشہ اقتدار میں مدہوش اور اندھے ان بغیرت حکمرانوں کا نام اسلامی برادری ہے؟ یہ اسلامی برادری کہتے ہیں. یہ فرقہ باز تکفیری علماء، یہ نفرت کے آگ بھڑکانے والے، شعلے بھڑکانے والے مولوی ذاکر، یہ اسلامی برادری ہے؟ یہ خاموش علماء جو اسلام سے فقط فائدہ اٹھا رہے ہیں، خمس و زکات اکٹھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی مخلوق کے لیے لب کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اسلامی برادری ہے؟ یہ آپ کی؟ ان کا کیا تعلق ہے اسلام سے؟ ان کا کیا ربط ہے اسلام سے؟ کیا ہر وہ شخص جو مثلا جو پاکستان کو لوٹے وہ محب وطن ہے، جو اسلام کو لوٹے وہ محب اسلام ہے؟ مسلمان ہونے کی کچھ اصول ہیں، تقاضے ہیں، فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں. جب آپ بنیادی ذمہ داری سے ہی دستبردار ہو گئے، اب اسلامی کہلانے کا دعویٰ کہاں ہے؟ ظلم کا خاتمہ عرب ملک مل کے کریں، OIC مل کے کرے، اسلامی فوجیں کریں، اسلامی حکمران کریں، اقوام متحدہ کرے، سلامتی کونسل کرے، فلاں کرے. یہ ظلم کا خاتمہ، یہ تو سب ظلم کے معاونین ہیں، یہ تو ظلم کا حصہ ہے. بن سلمان ظلم کا خاتمہ کرے گا، آل سعود ظلم کا خاتمہ کریں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے یزید اور بنو امیہ کو کہا جائے کہ زمین سے ظلم کا خاتمہ یزید اور بنو امیہ کریں. جو یہ توقع بنو امیہ سے لگا لے، یزید و معاویہ سے ظلم کا خاتمے کی توقع لگا لے، وہ احمق تو ہو سکتا ہے، اسلامی برادری نہیں ہو سکتی. وہ نادان ہو سکتا ہے، وہ اسلامی برادری نہیں ہو سکتی. وہ انسان بھی نہیں ہے، عقل بھی نہیں ہے اس کے اندر کہ جو ظلم کا منبع ہے آپ اسے کہتے ہو ظلم ختم کرو. ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ نے اہتمام کیا ہے، امامت کا اہتمام کیا ہے. امامت کا فریضہ یہ ہے کہ ظلم پیدا ہی نہ ہونے دے، اور اگر ظلم پیدا ہو گیا ہے تو فوراً اس کو سمیٹ لے، اس کو ختم کر دے، ظلم کے سرغنے ختم کر دے، ظلم کی جڑیں کاٹ دے اور زمین کو ظلم سے پاک کر دے. اس لیے رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ زمین جب فاسد ہو جائے گی، ظلم سے بھر جائے گی اور کوئی بھی ظلم ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، میرا بیٹا اٹھے گا، اس وقت میرا بیٹا اٹھے گا اور زمین کو پاک کر دے گا، جس طرح رسول اللہ نے خود ظلم کو زمین سے پاک کر دیا تھا. کیونکہ یہ سلسلہ یہی ہے، یہ خاندان اسی لیے ہے، یہ سلسلہ امامت کا اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ظلم کا ختم ہونا ہے. لیکن یہ امامت کا قیام، امامت اللہ کا نظام ہے، اس نظام کا قیام، اس نظام کی برپائی اللہ نے جبرن نہیں کرنی، اپنے ارادے سے نہیں کرنی. اللہ قرآن میں فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگ ہدایت بھی پا جاتے، اگر اللہ چاہتا سارے ظالم مر بھی جاتے، اگر اللہ چاہتا ہر ایک کو اس کی سزا تک پہنچا دیتا. لیکن اللہ چاہتا ہے یہ سارا کام تمہارے ہاتھوں سے ہو. کیوں؟ کہ تمہیں کیوں ارادہ دیا ہے، پھر ہم نے تمہیں کیوں اختیار دیا ہے؟ جب تمہیں شاہکار بنایا ہے، جب تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، جب تمہیں انسان بنایا ہے، جب تمہیں ارادہ اور اختیار دیا ہے، طاقت دی ہے، تو اب اس کے استعمال کا وقت آ گیا ہے. اللہ تو آسانی سے یہ کام کر سکتا ہے، لیکن اس صورت میں انسان کا ارادہ ختم کرنا پڑے گا، پہلے انسان ختم کرنا پڑے گا. اللہ اس وقت اپنے ارادے سے ظلم ختم کرے گا کہ پہلے زمین سے انسان ختم ہو جائے. انسان کے ہوتے ہوئے نہ، اللہ نے نہیں کرنا، کیونکہ انسان کی ذمہ داری ہے. بعض باتیں ہم کر جاتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی، ہم اللہ سے ایسی چیزیں مانگتے ہیں جو اپنی خاتمے اور نابودی کی دعا بنتی ہے. اس ظلم کا خاتمہ کس سے ہوگا؟ الہی نظام سے. الہی نظام سے فاصلہ کتنا ہے ہمارا؟ ہم